السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ مکمل ہونے کے بعد آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے حروف موجود ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو حروف تہجی کی طرح علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ مقطعات یہ قطع سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی ہے کاٹنا، جدا ہونا۔ تو یہ اکٹھے نہیں پڑھے جاتے بلکہ جدا جدا۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے الف لام میم، یعنی اس طرح، یعنی باقی حروف کی طرح۔ تو یہاں پر مد کا خیال کرنا ہے، دوسری مد کا خیال کرنا ہے، یعنی دراز کی زیادہ ہو۔ اور یہ جو تشدید آئی ہے اس جگہ پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کی دو اقسام ہے، غنہ آنی زمانی۔ یہاں پر آنی غنہ نہیں ہوگا، زمانی ہوگا، اور زمانی کی بھی آگے دو اقسام ہیں، زمانی مظہرہ اور مخففہ۔ یہاں پر غنہ زمانی مظہرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم، لام کو دراز کر کے میم کے ساتھ ادغام کریں گے، ادغام شفوی اسے کہیں گے، اور غنہ بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد میم کو جب پڑھیں گے تو صرف مد کا خیال کریں گے، درازگی پائی جائے۔ تو مزید وضاحت کے لیے نیچے میں نے لکھ دیا ہے کہ ان کی اصل نکالیے کہ اصل میں یہ اس طرح کلمات تھے: الف لام میم، یہ علیحدہ علیحدہ، یہ جب ہم نے کھول کر لکھے، وضاحت کے ساتھ لکھے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی مد نہیں بنتی، الف لکھا ہوا ہے، اسی طرح پڑھیں گے الف۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو الف پڑھنا، الف پڑھنا، الیف پڑھنا، الیف پڑھنا، یہ تمام غلط ہے۔ نہ اس کو الف پڑھیں، نہ الف پڑھیں، نہ الیف پڑھیں، بلکہ کیا پڑھیں؟ الف الف الف۔ ٹھیک ہے، الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے حرف، اس کو جب علیحدہ لکھا تو یہ ہے لام، الف مدہ موجود ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، اور آگے ہم نے دیکھا تو میم پر سکون جزم موجود۔ تو جب حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں سکون آ جائے یا تشدید آ جائے تو وہاں پر مد لازم بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مد لازم کی آگے دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے مد لازم کلمی، ایک ہوتی ہے مد لازم حرفی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ حروف میں ہے اس لیے اس کو حرفی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو حرفی ہوتی ہے مد لازم حرفی، وہ مخفف بھی ہو سکتی ہے اور مثقل بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم علیحدہ اس کو شمار کریں گے، جس طرح حروف تہجی میں پڑھا، تو یہ مد لازم حرفی مخفف بنے گی۔ اور یہ بھی آگے آپ کو نظر آ رہی میم یا مدہ کے بعد سکون ہے، تو یہ بھی مد لازم حرفی مخفف بنے گی۔ یہ اس وقت ہے جب ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں، لیکن جب ان دونوں کا آپس میں وصل کریں گے تو یہ وسیع صورت میں نے لکھ دی ہے کہ میم ساکن موجود ہے اور آگے دوسری میم ہے۔ تو میم ساکنہ کے بعد جب دوسری میم آ جاتی ہے تو وہاں پر ادغام شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، مدنی قاعدے میں موجود ہیں، تجوید کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، نصاب التجوید میں بھی ہیں، فضان تجوید میں بھی ہیں، جتنے بھی یعنی تجوید کی کتابیں ہیں، علم التجوید ہے، تسہیل التجوید ہے، ان میں آپ پڑھیں۔
تو جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جاتی ہے تو اس وقت پہلی میم کا دوسری میم میں ادغام کرتے ہیں، تشدید آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہاں غنہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس لیے یہ تشدید آئی، تشدید تھی نہیں، جب علیحدہ علیحدہ پڑھا تشدید نہیں تھی، لیکن جب یہاں وصل کریں گے تو وصل کی صورت میں اس میم کا اس میم میں ادغام ہو جائے گا، تشدید بھی آئے گی اور غنہ بھی ہوگا۔ تو اب یہاں پر تشدید ہے تو ہم غنہ بھی کریں گے، ناک کے پاس میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم تشدید کو جب دیکھیں گے تو اب ہم یہ مد جو بنائیں گے، اب الف مدہ کے بعد جو میم ہے مشدد موجود ہے، اس میم کا تو اس میں ادغام ہو گیا، تو اب یہاں پر مد بنے گی مد لازم حرفی مثقل، مثقل یعنی وہ مد جو حرف میں موجود ہے اور جس کا ادا کرنا زبان پر وزنی ہے، ٹھیک ہے، بھاری ہے، بوجھل ہے۔ جو تشدید والی مد ہوتی ہے اس کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس مد کے جو جزم کی وجہ سے بنتی ہے، وہ آسان ہوتی ہے، اس لیے اس کو مخفف کہتے ہیں۔ مخفف تخفیف سے بنا ہے، یعنی ہلکا ہونا، ٹھیک ہے۔ تشدید والی مد کی بنسبت یہ آسان ہوتی ہے اس کو ادا کرنا، اس لیے اس کو مخفف کہتے ہیں، اور تشدید والی مد کو مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ثقل سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، بوجھل، وزنی، بھاری چیز، اور چونکہ اس کا ادا کرنا زبان پر واقعی مشکل ہوتا ہے، بوجھل محسوس ہوتا ہے بنسبت سکون والی جو مد ہے اس کے، اس لیے اس کو مثقل کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے والی مد جب وصلی صورت دیکھیں گے، اور یہاں ہے بھی وصلی صورت، لہذا یہ جو پہلے والی مد ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہے، یہ پہلی والی مد۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ تشدید یہاں پر ہے اس مد کے نیچے، لہذا اس مد کو بنا دیتے ہیں، نہیں، یہ کھول کر لکھنے کا مقصد یہی تھا۔ لام جب پڑھیں گے تو یہ جو لام ہے یہ تشدید کے ساتھ ملا ہے، تو الف مدہ کے بعد تشدید ہے تو یہ مد جو ہے مثقل بنے گی۔ آگے جب اس کو کھولا میم تو یہ دیکھیں یا مدہ کے بعد تشدید ہے ہی نہیں، سکون جزم ہے، لہذا یہ جو مد ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ تشدید کے اوپر یہ مد یہ مثقل بنا دینی اور یہ مخفف، ایسا ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے تو وہ مد بے تشدید ہوتی ہے۔ مد بے تشدید کے آگے دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مد بے تشدید کلمی اور مد بے تشدید حرفی، ٹھیک ہے۔ اور کلمی وہ ہوتی ہے جو کلمے میں پائی جائے حروف مدہ کے بعد، کلمے میں تشدید ہو تو اس کو مد بے تشدید کلمی کہتے ہیں۔ اگر حرف میں ہو جس طرح یہ حروف میں ہے تو اس کو مد لازم حرفی کہیں گے، اور جب تشدید ہو تو اس کو مثقل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ تشدید ہے یہ اس کو مثقل کہیں گے، تو یہ مد لازم بنے گی، حرفی بنے گی اور مثقل بھی بنے گی پہلے والی، اور دوسری جو ہے مد لازم بنے گی لیکن جو ہے نا مخفف بنے گی، یعنی مد لازم حرفی مخفف، چونکہ یہ بھی ایک حرف ہے میم، اس کو علیحدہ پڑھا ہے جو ہے نا حروف تہجی کی طرح، تو یہ حروف میں ہے اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف کا لفظ ساتھ آنا بتا رہا ہے کہ ان کو حروف کہتے ہیں، کلمہ یا کلمات نہیں کہتے۔ تو نیچے میں نے لکھ دیا ہے کہ پہلے والی جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے، اور آگے جو ہے دوسرے والی جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ ان کو کم سے کم 2 الف مداد دراز کریں گے، درمیانہ 2.5 الف مداد، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار دراز کریں گے۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہاں پر میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آنے کی وجہ سے یہاں ادغام شفی والا قاعدہ بھی جاری ہوگا، جس کی وجہ سے تشدید بھی آئی اور غنہ بھی ہوگا۔ اور 5ویں جگہ پر میں نے لکھ دیا کہ غنہ زمانی مظہرہ ہوگا، یہ اشارے کر دیے ہیں اور اس کی وضاحت میں نے بیان کر دی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے غنہ آنی اور ایک ہوتا ہے غنہ زمانی۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، ناک کے باسی میں آواز لے جانا، تو یہ غنہ ہے۔ ایک ہوتا ہے غنہ آنی اور ایک ہوتا ہے غنہ زمانی۔ جو غنہ جو ہے جلدی سے ادا ہو جائے اسے آنی کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ایک مقدار اس کو دراز نہ کیا جائے، بس جلدی سے ادا کر دے تو اس کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ اور جس غنہ میں کچھ وقت پایا جائے ایک مقدار جتنا، تو وہ غنہ زمانی، کیونکہ اس میں زمانہ پایا گیا، وقت پایا گیا۔ آگے وہ ہوتا ہے کہ مظہرہ ہے یا مخففہ ہے۔ مظہرہ جو خوب جو ہے نا اپنے ناک کے جو ہے بانسے میں زہر رہے اسی سے ادا ہو، وہ مظہرہ ہے، اور جو تھوڑا سا
ناک کے بان سے بھی آواز جائے اور ساتھ ساتھ جو وہ حرف ہے اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے غنہ کریں تو اس وقت جو ہے اس کو مخففہ کہتے ہیں، کیونکہ اب جو آواز کو چھپایا جا رہا ہے، خوب زہر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھیں کہ مخارج الف جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو الف مدہ ہو تو اس کو جوفدان منہ کے خالی حصے سے ادا کرتے ہیں، اور اگر الف غیر مدہ ہو تو اس کو حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ الف ہے، علیحدہ ہے، مدہ والا نہیں ہے، تو حلق کے نیچے والے سے ادا ہوگا. لام جو ہے اس کا مخرج زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا آگے والا حصہ جو کہ منہ کی طرف ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب ہے. میم اس کا مخرج ہے ہونٹوں کا خشک حصہ، خشکی والا حصہ. ٹھیک ہے، تو اس کو حرف بری بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ خشک والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے حرف جو ہے حرف طرفیہ اور ذلقیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو حرف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. اب وقف اور وصل میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے، وصل کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے. یعنی یہ جو آخر میں میم ہے، وقف کریں تو ایسے ہی پڑھیں گے، اگر وصل بھی کریں تو اس پر زبر زیر پیش نہیں آئے گی، اس طرح پڑھ کر آگے پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ جو گول دہرا ہے اس میں یہ وقف تام اور عید کے مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید پر وقف فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آغاز اسلام میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ یہ عید یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں پر ختم ہوئی ہے. مثال کے طور یہاں پر آپ شروع کرتے، یہاں پر ختم فرماتے، یہاں سے شروع کرتے تو آگے جا ختم فرماتے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چل جاتا کہ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ چل گیا کہ فلاں صورت میں اتنی آیات ہیں، فلاں صورت میں اتنی آیات ہیں، ان کی ابتدا اور انتہا بھی جان لی. تو جب یہ معاملہ جو ہے نا بالکل واضح ہو گیا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے ایک ایک سانس میں زیادہ آیات بھی پڑھتے تھے، کیونکہ اب یہ خدشہ نہیں تھا کہ اگر ایک سانس میں بھی آیات پڑھی جائیں تو وہ اس تمام آیات کو ایک آیت نہیں سمجھے گے. یہ خدشہ نہیں تھا. پہلے خدشہ تھا کہ اگر ایک سانس میں زیادہ آیات پڑھی جائیں لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک ہی آیت ہے، تین تین چار آیات کو وہ ایک آیت سمجھنے لگ جاتے. تو یہ خدشہ تھا، لیکن بعد میں یہ ختم ہو گیا تو اس وقت آپ بیان جواز کے لیے فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں گول تا تھی آیت ان کے آخری. ٹھیک ہے، اور وقف کی وجہ سے گول ہا بن گئی، کثرت استعمال کی وجہ سے گول دائرہ دکھا جانے لگا. اور اس میں جو ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ختم ہو گئی اور دوسری جو ہے یہاں سے شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اوپر جو جیم لکھا ہو یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جب دو علامتیں جمع ہو جائیں تو سب سے پہلے تطبیق کی کوشش کریں، یعنی دونوں پر اگر عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اگر دونوں میں تضاد ہے، ایک علامت کچھ کہتی ہے، یعنی ایک علامت وقف کا کہتی ہے، دوسری وصل کا کہتی ہے، تو اوپر والی پر عمل کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی نیچے والی علامت پر عمل کر لے تو جائز ہے. اب چونکہ نیچے والی علامت یہ بھی وقف کی طرف اشارہ کرتی ہے، وقف تام کی علامت ہے، اور اوپر والی بھی وقف جائز یعنی وقف کرنا جائز ہے، تو لہٰذا وقف ہی زیادہ بہتر ہے، دونوں پر عمل ہو جائے گا. لیکن اگر وصل کریں گے تو پھر اوپر والی تو عمل ہوگا، نیچے والی پر نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی جگہ سے سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی یہ پہلا سبق تھا آج کا. دوسرا سبق انشاءاللہ آگے بنائیں گے، تیسرا بنائیں گے. ہو سکتا ہے 4 اسباق میں یہ جو ہے نا ہماری جو آدھی آیا مقصہ مکمل ہوگی. تو ابھی آگے بھی کچھ کلمات ہیں، ہدی للمتقین، وہ جب لکھیں گے تو ہو سکتا ہے 5 جو ہے نا ویڈیو بنانی پڑے.